الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آج ایک اور چھوٹی سی گفتگو اور چھوٹا سا ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ حضرات نے سنا اور دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے کتنے اولیاء کرام نے کس کس طرح سے آپ کے دنیا میں آنے کی بشارتیں لوگوں کو دیں۔ آج کی اپنی چھوٹے سے ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے وقت کے حالات اور پیدائش کے وقت کیا کیا کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئیں۔ تو چلیے بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے صحیح بولنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بر نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ناظرین، حضرت سید عبد القادر جیلانی قصبہ جیلان میں یکم رمضان بروز جمعۃ المبارک 470 ہجری بمطابق سن 1075 کو پیدا ہوئے۔ مناقب معراجیہ کی روایت ہے کہ سیدنا عبد القادر کا چہرہ مبارک بوقت ولادت مہر درخشاں کی طرح روشن تھا، یعنی آپ 1 رمضان دن جمعے کا 470 ہجری 1075 سن کو پیدا ہوئے۔ اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مناقبہ معراجیہ، اس میں یہ لکھا ہے، اس کی یہ روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا چہرہ مہر درخشاں کی طرح چمک رہا تھا، روشن تھا۔ اور امام حافظ ابن کثیر دمشقی اپنی تصنیف البدایہ والنہایہ میں حضرت غوث اعظم کا سن ولادت 470 ہجری ہی لکھتے ہیں، اور امام یافعی اپنی تصنیف مرأۃ الجنان و عبرۃ الیقظان میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم سے جب کسی نے آپ کے سال ولادت کے متعلق سوال کیا، یعنی غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کی پیدائش کے سال کے تعلق سے، تو آپ نے جواب دیا کہ مجھ کو صحیح طور پر تو یاد نہیں، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس سال میں بغداد آیا تھا اسی سال شیخ ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب تیمی کا وصال ہوا، اور یہ 488 سن تھا۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی، اس حساب سے آپ کا سن ولادت 470 ہجری ہی بنتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے نزہۃ الانس کے اندر حضرت غوث اعظم کے متعلق جو کچھ لکھا ہے امام یافعی کی کتاب سے لیا گیا ہے، اور بعد کے جملہ سوانح نگاروں کے بیانات زیادہ تر نفحات ہی سے ماخوذ ہیں۔ اسی وجہ سے عام لوگوں کی رائے یہی ہو گئی کہ حضرت غوث اعظم کا سن ولادت 470 ہجری ہے۔ بعض مورخین نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، مگر بیشتر اہل تحقیق نے اسے ہی تاریخ ولادت قرار دیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی ولادت مسعود کے وقت بہت سے حیرت انگیز واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ رونق افروز عالم ہوئے اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ آپ غور فرمائیں اس بات پر کہ جس وقت غوث اعظم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس وقت آپ کی والدہ صاحبہ حضرت ام الخیر فاطمہ کی عمر شریف 60 سال، اللہ اکبر، 60 سال کی عمر تھی۔
جو عام طور پر عورتوں کا سنیاس ہوتا ہے اور ان کا اولاد سے نا امید ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ عمر جو ہوتی ہے 60 سال، عام طور پر اس عمر میں عورتیں نا امیدی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ عمر ہو گئی ہے، اب بچہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اس عمر میں بھی حضرت غوث اعظم آپ کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لائے. مناقبہ غوثیہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی سے منقول ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی ولادت کے وقت غیب سے 5 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا. اب یہاں سے آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے غوث پاک تو اس وقت 5 کرامتیں ظاہر ہوئیں. نمبر 1، پہلی کرامت، جس رات آپ پیدا ہوئے اس رات آپ کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح نے خواب میں دیکھا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں صحابہ کرام اور اولیاء عظام علیہم الرضوان ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما رہے ہیں اور بشارت سے نواز رہے ہیں کہ اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور جو میرا بیٹا ہے، اور وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں وہ شان ہوگی جو انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء. اور دوسری کرامت اس وقت آپ سے یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت غوث اعظم پیدا ہوئے تو آپ کے شانہ مبارک پر، یعنی آپ کے کاندھے مبارک پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان موجود تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم کا نشان، قدم کی مہر حضرت غوث اعظم کے شانہ مبارک پر موجود تھی، جو آپ کے ولی کامل ہونے کی دلیل تھی. سبحان اللہ. نمبر 3، تیسری کرامت، آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے عالم خواب میں بشارت دی کہ جو لڑکا تمہارے یہاں پیدا ہوگا سلطان الاولیاء ہوگا، یعنی تمام اولیاء کا سلطان ہوگا، اور اس کا مخالف جو ہوگا، جو اس سے مخالفت کرے گا، وہ گمراہ اور بددین ہوگا. اللہ اکبر. اور چوتھی کرامت، جس رات حضرت سید عبد القادر جیلانی یعنی غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات جیلان شریف کی، یعنی اس شہر کی، اس قصبے کی، اس گاؤں کی جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہوئے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کریم نے لڑکا ہی عطا فرمایا. اور نہ کہ صرف لڑکا عطا فرمایا، وہ ہر نومولود لڑکا جو اس رات کو پیدا ہوا، اس رات کو دنیا میں آیا، جس رات غوث پاک پیدا ہوئے، نہ صرف لڑکا اللہ نے عطا فرمایا بلکہ ہر وہ نومولود لڑکا اللہ کا ولی بھی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 5ویں کرامت، آپ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے آپ نے روزہ رکھا. سحری سے لے کر افطار تک آپ والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے. حضرت سید عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا. ولادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان شریف کا چاند دکھائی نہ دیا، اس لیے لوگوں نے میرے پاس آ کر سیدنا عبد القادر جیلانی کے متعلق دریافت کیا کہ انہوں نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے فرزند نے آج دودھ نہیں پیا. بعد ازیں تحقیقات کرنے پر اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن روزہ تھا، اسی لیے حضرت غوث اعظم نے دودھ نہیں پیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ پورے زمانہ رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا.
کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن جو ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دن کو دودھ کی بالکل رغبت نہ فرماتے، اور رمضان شریف کا پورا مہینہ آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ یعنی رمضان شریف کا پورا مہینہ آپ دن میں روزہ سے رہتے تھے، سبحان اللہ، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی یعنی افطار کا وقت ہوتا اور لوگ افطار کرتے تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دودھ نوش فرما لیا کرتے تھے، دودھ پی لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 5 کرامتیں اور یہ عجائبات اور یہ کمالات اس وقت کے ہیں جب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی، آپ کو بھی، تمام بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے، غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے کہنے آپ کے سننے میں اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔